دوستوں انڈو پاک میں بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ سارک ممالک میں جو ہیں شامل انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور اس طرح کے ایشین ممالک، ان میں جب لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اسے خوب اچھی طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، دعوتوں کا اس کے بعد اہتمام ہوتا ہے، خوب گھومنا پھرنا ہوتا ہے، خاندان اور رشتہ داروں سے ملنا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک کام اور ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ایکس رے ہوتا ہے، لڑکی کا خاص طور پر لڑکی کا ایکس رے ہر شخص کرتا ہے، بلکہ عورتیں خاص طور پر کرتی رہتی ہیں، اور یہ ایکس رے کسی مشین کے ذریعے نہیں ہوتا ہے، یہ ایکس رے ہوتا ہے آنکھوں کے ذریعے۔ آنکھوں کو ان کے بدن پہ جمائے رکھتے ہیں لوگ اور انتظار کرتے ہیں کہ کب ہم ان کے بارے میں، یعنی معاملات دوسری لڑکی کے ہیں اور میں ان کے بارے میں کہوں کہ ان کے گھر میں ایک ننھا مہمان آنے والا ہے۔ سیلیبریٹیز جو ہوتی ہیں ان کو تو ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ان کے ہر ذاتی اور نجی معاملے میں مداخلت کرنے کا کوئی شرعی اور اخلاقی حق رکھتے ہیں، اور یہی ہوا ابھی ماہرہ خان کے ساتھ۔ حالانکہ وہ شادی کے فوراً بعد ایک تقریب میں گئیں اور وہ ویل چیئر پہ تھیں اور ایک سہارا لے کے چھڑی کا وہ اندر تک گئیں، اور وہاں انہیں اس بات پہ سراہا گیا کہ ان کو جو بھی تکلیف ہے یہ تقریب میں شریک ہوئیں اور گھر میں بیٹھنا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ وہاں پہ جا کے لوگوں کا یہ شک ہوا کہ شاید شوہر سے جھگڑا ہوا ہوگا، نئی شادی ہوئی ہے اور کیا پتہ اس نے سیڑھیوں سے دھکا دے دیا ہو، کیا پتہ یہ خود ہی گر گئی ہو۔ لیکن جب ان سے استفسار کیا گیا کہ یہ کس تکلیف میں مبتلا ہے تو ماہرہ خان نے یہ کہا تھا دبئی میں اس تقریب میں کہ یہ جو میرے پاؤں میں تکلیف ہے اس کو بہت دن ہو گئے ہیں، اب تک اسے ٹھیک ہو جانا چاہیے، لیکن انہوں نے ٹھیک ہونے کا انتظار نہیں کیا اور تقریب میں شریک ہوئیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ دیگر تقریبات میں شریک ہوتی گئیں اور انہیں سراہا گیا ان کی ڈریسنگ کو اور ان کی شخصیت کو۔ یہاں تو اب شوبز انڈسٹری میں باقاعدہ اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو نمایاں کر کے بتانے لگی ہیں لڑکیاں کہ ہمارے ہاں ایک ننھا مہمان آنے والا ہے۔ بھائی آنے والا ہے وہ تو ویسے ہی نظر آ رہا ہے، تمہیں اس کے بارے میں اتنی خبر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور انہوں نے ماہرہ خان نے اس طرح سے تو کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے کوئی اپنے جسم کو نمایاں کیا، بلکہ جو نارمل کپڑے ہیں وہ وہی پہن رہی ہیں، تقریبات میں شریک بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن گزشتہ دنوں ان کے بارے میں ایک خبر آئی کہ ان کے ہاں ننھا مہمان آنے والا ہے، اور پھر یہ خبر اتنی دفعہ آئی، اتنی جگہوں پہ شیئر کی گئی کہ انہیں اس کی وضاحت کرنی پڑی کہ ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی معاملہ فی الحال نہیں ہے۔ حالانکہ ان کی پہلی شادی سے ان کا ایک بیٹا اذلان بھی ہے اور یہ ان کی دوسری شادی ہے۔ میں نے تو بہت ہی مہذبانہ انداز میں بات کی ہے، بہت ہی بیہودہ انداز میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ آج کی دنیا کے لیے شاید یہ بیہودگی بولڈنس ہے، لیکن جو لفظ ہیں ان کی حرمت ہوتی ہے، انہیں اچھے انداز میں استعمال کرنا چاہیے۔ اکتوبر 2023 میں ان کے قریبی دوست سلیم کریم سے ان کی دوسری شادی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے لوگوں نے ان کے باڈی پر، خاص طور پہ ان کے پیٹ پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ بھارتی شوبز ویب سائٹ میں ہی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اور بعد میں اس خبر کو ڈیلیٹ بھی کر دیا۔ اب ماہرہ خان نے باقاعدہ خبر جاری کی ہے کہ بھائی میرے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہونے والا ہے فی الحال، اور میں پریگننٹ نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے کسی پروجیکٹ سے علیحدگی اختیار کی ہے، بلکہ یہ جو خبر دی گئی تھی ان کی پریگننسی کی وہ اسی حوالے سے دی گئی تھی کہ انہوں نے 2 پروجیکٹ کو منع کر دیا ہے، اس سے انکار کر دیا ہے، تو اس کی شاید یہی وجہ ہے۔ اب ماہرہ خان نے صاف صاف کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ میں نے کسی اور وجہ سے منع کیا ہے، اور میرے ہاں کسی بچے کی پیدائش متوقع نہیں ہے۔ جو خبریں پھیلائی گئی ہیں یہ جھوٹی ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں ایک موجود ہوتا ہے کہ بس وہ تو کچھ لوگ تو بلکہ خواتین خاص طور پر دن گنتی رہتی ہیں کہ اس کی شادی کو اتنے دن ہو گئے، اور اتنی بعض دفعہ عام زندگی میں دیکھیں تو ایک دوسرے سے خسر پسر کر کے پوچھتی ہیں کہ کیا کوئی خوشخبری آنے والی ہے، کیا ایسا کچھ ہے؟ ارے تمہیں کیا، اس کا پرسنل معاملہ ہے، اور اس طرح کے معاملات میں تو بولنا بھی نہیں چاہیے۔ نہ تم ماں ہو،
نہ تم ممانی ہو، نہ چاچی ہو، نہ مامی ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے یہ سب پوچھنے کی؟ جو بات ہوگی آ جائے گی، جو دکھا رہی ہیں ان کا دیکھ لو، اگر دیکھنا ہے تو جو سنا رہی ہیں ان کا سن لو۔ لیکن جب کہیں ایسی بات نہیں ہے تو اس کے بارے میں اس طرح کی غلط خبر پھیلانا کہ اس کو وضاحت کرنی پڑے کہ بھئی ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا ہے فی الحال، اور یہ وضاحت کرنا بھی درست ہی ہے، کیونکہ جھوٹ کو لوگ اتنا بولتے ہیں اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ تو جھوٹ کو اتنا بولتے ہیں کہ یہ سچ لگنے لگے کہ سادہ لوگ بیچارے وہ بس خبر پڑھ لی، ہاں بھائی ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا، اگر کسی بھانجے بھتیجے کو بھی گود میں اٹھا لو تو کہتے ہیں یہ تو اس کا بچہ ہے۔ جیسے ثانیہ مرزا کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ جو اس کے گود میں بچی ہوتی ہے وہ اس کی بہن کی بچی ہے۔ بہن ان کی زندگی میں بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں، تو وہ ان کے بچے کو دیکھتی ہیں، تو وہ ان کی اکلوتی بچی بھی، ان کی بہن کی جو بچی ہے وہ ان کے گود میں ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں ان کے 2 بچے ہیں۔ ثانیہ مرزا کا ایک ہی بچہ ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اور مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ غور نہیں کرتے، بس جو غلط سلط خبر مل گئی اور اس کو بیان کر دیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پھر بعد میں الزامات بھی لگاتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ سیلیبریٹی ہے، ماہرہ خان اداکارہ ہے، انڈو پاک میں بہت مشہور ہے، بلکہ دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہیں، تو ان کے ہاں سے اس طرح کی جو خبر آتی ہے تو وہ خوشخبری یقیناً، لیکن جب اس طرح کی خبر آ جائے کہ ان کے ہاں ولادت متوقع ہے تو ان کے معاملات پہ اثر پڑتا ہے، ان کے جو مزید پروجیکٹ دبئی میں، پاکستان میں یا کہیں اور طے پا رہے ہوں گے اس پہ اثر پڑتا ہے۔ لوگ کہیں گے، وہ جو لوگ ان سے معاملات کر رہے ہیں، بزنس معاملات، شوبز کے معاملات، ڈراموں کے، فلموں کے معاملات، ماڈلنگ کے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ چھپا رہی ہو، شاید یہ جھوٹ بول رہی ہو۔ تو آپ کی میری ایک غلط خبر سے دوسروں پہ کیا اثر پڑتا ہے، ان کی زندگی پہ کیا اثرات اس کے ہوتے ہیں، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ تو ویب سائٹ نے اپنی غلط خبر مٹا دی، اس کو ڈیلیٹ کر دیا، لیکن ماہرہ خان کو وضاحت دینی پڑی کہ میرے ہاں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پریگننٹ نہیں ہوں، میرے ہاں توقع نہیں ہے، ایسا کوئی بچہ آنے والا نہیں ہے۔ تو خیال رکھیں، آس پاس کے لوگوں کو بتائیں کہ اپنی آنکھوں سے دوسروں کے بدن کا ایکس رے نہ کیا کریں، خاص طور پر ان لڑکیوں کے جن کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے پیٹ پر نظر خدا را نہ رکھا کریں، بلکہ اپنے آپ پر نظر رکھیں کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں اور کیا صحیح کرنے جا رہے ہیں۔ خدا ہم سب کو ہمیشہ صحیح بات کرنے اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔